یہ آیت کریمہ بہت سے مفسرین نے لکھا یہ ایک صحابی عقبہ بن ولید کے بارے میں اتری تھی. عقبہ بن ولید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا غطفان قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اور ولید بن عقبہ اور غطفان قبیلہ جو ہے ان میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، مخاصمت چلی آ رہی تھی. ادھر غطفان قبیلے کو اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ السلام کا عامل آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو وہ اس کے استقبال کے لیے شہر سے کچھ باہر آ گیا. ادھر ولید نے دور سے لوگوں کو دیکھا تو پرانی دشمنی یاد آ گئی. وہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے قتل کر دیں اور زکوٰۃ نہ دیں. وہاں سے واپس پلٹ گئے اور جا کر نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے بلکہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا. ادھر ان کا سردار جس کا نام زرار تھا وہ یہ دیکھ کر تشویش کا شکار ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا عامل اب تک نہیں پہنچا. اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بھیجا اسے؟ کو ہم سے ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ اور وہ کچھ لوگ ساتھ لے کر مدینہ جانے لگا نبی علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے. اور مدینہ پہنچ کر اس نے اپنی پوری بات بیان کی اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپ کا عامل نہیں آیا، ہم تو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے آئے ہیں مدینہ کہ آپ کے بندے آئیں اور زکوٰۃ وصول کر لیں. یہ خبر اس آیت کریمہ کے شان نزول کے طور پہ تفسیروں میں بیان ہوئی ہے. اسی خبر کی بنا پر، اسی حدیث کی بنا پر بہت سے لوگوں نے عقبہ بن ولید بن عقبہ پر طعنہ زنی کی، ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور ان کی طرف کذب منسوب کیا. یہ کذب نہیں. پہلی بات یہ کہ اس قصے کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، کوئی روایت ثابت نہیں. اور بقول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے سب سے بہترین سند مسند احمد کی حدیث کی، اور اس میں بھی ایک راوی مجہول ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو اس قصے سے متعلق تمام روایتیں ضعیف ہیں. اور صحابہ کی عدالت، ان کا مقام اور شان کتاب و سنت سے واضح ہے. اور اگر اس قصے کو صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ولید بن عقبہ نے جھوٹ نہیں بولا، نہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی، غلط فہمی کہہ سکتے ہیں. جب وہ غطفان قبائل تک پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھے دیکھا تو پرانی عداوت بھی تھی، تو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ کہیں یہ میرے قتل کے طرف ہے تو نہیں، اس کو جھوٹ تو نہیں کہا جا سکتا. پھر نبی علیہ السلام جو ناطق وحی ہیں انہوں نے ولید بن عقبہ کو کیوں بھیجا اپنا عامل بنا کر؟ نبی علیہ السلام کو ان کو بھیجنا ان کی امانت کی توثیق ہے، ان کی صداقت کی توثیق ہے. تو بہرکیف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر برتقدیر تسلیم صحت مان بھی لیں کہ قصہ صحیح ہے تو ولید کی طرف جو نبی علیہ السلام کا صحابی ہے کذب کی، جھوٹ کی نسبت جائز نہیں. غلط فہمی کہہ سکتے ہیں اس کو، جبکہ عداوت پرانے دور کی تھی ان کے درمیان.
اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا انتخاب، ان کو عامل بنا کر بھیجنا، یہ ان کی توثیق ہے، ان کی عدالت کی توثیق ہے، ان کے امانت کی توثیق، ان کی صداقت کی توثیق ہے۔ اور صحابہ سارے عدول ہیں۔ ہاں صحابہ معصوم نہیں ہیں، خطا ہو سکتی، مگر کسی صحابی کی خطا برقرار نہیں رہ سکتی۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، یا توبہ کا جو بھی راستہ ہوگا وہ حاصل ہوگا۔